اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام ہے عامل، جس کا بہت مالدار آدمی تھا، اکیلا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب اس کے پاس مالدار بہت تھا، مال زیادہ تھا۔ اب وہ جو اس کے بھتیجے تھے، اب بھتیجا رات دن دعا کر رہے تھے کب چاچا مرے، کب اس کا مال ہم ہڑپتے۔ بھتیجا رات دن دعا کر رہے کب مرتا کہ چاچا کب مرتا۔ اب انہوں نے ایک زمانہ ہو گیا انتظار کرتے کرتے، چاچا مر رہا نہیں، کیا کرے؟ تو انہوں نے کیا کام کیا، ایک دن چاچا کا بھتیجے نے رات کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو دشمن تھا اسی میں کسی کا گھر کے سامنے، جو محلہ تھا اپنی بستی تھی، وہ بستی میں جو جس سے ان کی لڑائی تھی اس کے گھر کے سامنے اس کو پھینک دیا، چاچا کو مارنے کے بعد وہاں ڈال دیا۔ اب صبح جب ہوئی تو وہ بھتیجا جس نے قتل کیا، اب وہ صبح میں شور مچانے لگا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، میرے کو انصاف چاہیے، رونے لگا، چیخنے چلانے لگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو میرے اوپر۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی ہمارے وقت کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اپنے اللہ سے پوچھیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، شکایت لے کر شکایت کی کہ میرا چچا کسی نے قتل کر دیا، میرے کو انصاف ہونا ہی چھوڑا، اس لیے اگر کہیں گھر میں کوئی چوری ہو جائے، جو سب سے زیادہ چیختا انہیں چور ہے۔ بعض جگہ سے دیکھے گا وہ بیوی کے سونا چوری ہو گیا، اب وہ جو شوہر ہے سب سے زیادہ چیخنا چلا رہا، بعد میں معلوم ہے انہیں چورا لیا، تو انہیں بھی ایسے چیخنا چلا رہا تھا، میرے کو انصاف ہونا، میرے کو انصاف ہونا، میرے کو انصاف چاہیے، میرے کو انصاف چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، تو جب اللہ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ نے اب اللہ بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ اس گائے کی محبت ان کے دل میں ہے، کسی طرح اس گائے کی محبت ان کے دل سے نکالنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ایک شخص کو تم نے قتل کر ڈالا، اس کے الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک وہ اس بات کو چھپاتے تھے، تو اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک نے حکم یہ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا ذبح کرنے پر اس کا گوشت جو آدمی مر گیا، جو چچا ہے، جو مقتول عامل ہے، اس کے بدن پر اس گائے کے گوشت کو لگایا جائے تو انہیں زندہ ہو جائے گا، انہیں زندہ ہونے کے بعد بتا دیتا کہ کون آدمی، کس نے میرا مرڈر کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ میں اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کس کے دل میں جو ہے وہ گائے کی محبت ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے زمانے میں گائے کی پرستش کی ہے، گائے کو پوجا ہے، اب اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کس کے دل میں سچ مچ محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اب حکم دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اگر تمہیں پتہ لگانا ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو ایک گائے ذبح کرو، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب یہ لوگ حیران ہو گئے، اب یہ لوگوں نے کیا کہا، قالوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا قوم کے لوگوں، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تم بیوقوف ہو کیا، یہ مذاق کا وقت ہے کیا، یہ مذاق کا وقت نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم نے مجھ سے کہا، میں نے اللہ سے پوچھا، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، ختم، اس گائے کا گوشت اس کو لگائیں گے، بس بات ختم ہے، آگے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اب وہ لوگ حیران تھے، کیسے کریں، کیا کریں، دل میں گائے کی محبت تھی۔ تو اب انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، پوچھو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے آخر ہو کیسی، جس کو ذبح کرنا وہ کیسی گائے ہو۔ یعنی یہ آدمی یہ سوچ رہا تھا، جو بھتیجا تھا، کہ کسی طرح بات ٹل جائے، میں بچ جاؤں، یعنی بچنا سوچ رہا تھا، کس طرح میں بچ جاؤں، بات ٹل جائے، وہ ٹالنے کے واسطے اس نے پوچھا، حالانکہ اگر چاہتے تو کوئی سی گائے بھی لے لیتے، ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، یہ بچنے کے واسطے ایسا پوچھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، اوان بین ذلک، کنواری ہو، درمیانی عمر کی ہو، ایسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب تمہیں پتہ چل گیا، جلدی جاؤ ذبح کر دو۔ لیکن یہ جانے والے نہیں تھا، ابھی نے سوچا کسی طرح ٹل جائے، اب اس نے پھر سے دوسرا سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ ایسا کریں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں یہ اور بتا دیں اس کا کلر کیسا ہو۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے گائے کیسے کر رہا ہو، کوئی آدمی اگر بکری لینے جا رہا ہے مارکیٹ کو قربانی کے واسطے تو اس کو یہ ساری بات تھوڑی پتہ جائے گی، یہ کلر کا ہونا، جو بھی اچھا مل جائے ڈالو بھائی۔ ابھی نے بچنا سوچ رہا تھا، نبی نے کہا کہ ایک مرتبہ اور پوچھ لے کہ یبین ما لونھا، کہ ان کا کلر کیسا ہو، بس اس کا کلر پوچھ لے، رنگ پوچھ لے۔ تو قال انه يقول انها بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، جو اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اتنی خوبصورت ہو گائے، گہرے زرد رنگ کی ہو کہ ایسی خوبصورت جو دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ بس کہا پھر اب تم ذبح کر لو، اب انہیں پھر سننے والا نہیں ہے، اس نے پھر پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ ایک مرتبہ اور پوچھ لے، اب ہمیں شبہ ہو گیا، ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں شبہ ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا،
ہم اس گائے تک پہنچ نہیں پا رہے, ہم پہچان نہیں سک رہے. آپ ایک مرتبہ اور پوچھ لیں کہ وہ گائے کیسی ہو, اب اور پریشانی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی پریشانی کھڑی کی, یہ لوگ حیران ہو گئے. کیا پریشانی ہے وہ؟ اب انہوں نے آگے یہ بات کرنے کے بعد کہ آپ ایک مرتبہ اور پوچھ لیں, ہم پریشان ہو گئے, تو انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, بس یہ آخری بات ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس گائے کو تلاش کر کے ذبح کر دیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہاں انشاءاللہ نہ بولتے تو قیامت تک ان کو وہ گائے مل نہیں سکتی تھی. انہوں نے انشاءاللہ کہا, انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ان کو وہ گائے ملی. انشاءاللہ کہنے کی اتنی فضیلت ہے, کسی جمعے میں انشاءاللہ کی فضیلت بتائی جائیں گی تو پورا جمعہ ہو جاتا. انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, ہمیں بس ایک مرتبہ اور بتا دے وہ گائے کیسی ہو, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو ذبح کر لیں گے. اب آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ سے, تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا, کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو, اس نے آج تک کوئی محنت نہ کی ہو, کوئی ہل نہ جوتا ہو, زمین نہ جوتی ہو, زمین کو پانی نہ دیا ہو. یعنی اس زمانے میں گائے سے, بیل سے, ان سے کھیتوں کا کام لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہ پوچھ رہے تھے, حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مار دیتے تو بات ختم ہو جاتی. لیکن زیادہ سوال کرنا مشکل بڑھاتا ہے. اس لیے اگر کسی آدمی کی طرف سے آپ کو کوئی حکم ملے بڑے آدمی کی طرف سے تو زیادہ سوال کرنے نہیں چاہیے. سوال کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنے لیے مشکل بڑھا لی. ان لوگوں کو زیادہ سوال کرنا ان کے لیے مشکل ہو گئی. کوئی بھی ایک گائے لیتے, اب یہ پریشان ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو, زمین پر ہل نہ چلایا ہو, پانی نہ جوتا ہو, کھیت میں کام نہ کیا ہو, صحیح سالم ہو, مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اب یہ الگ مصیبت ہے کہ ایسی گائے ہو کہ اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو, بے عیب ہو, یعنی اس کے کھر بھی سرخ ہوں, اس کی آنکھ بھی سرخ ہوں, کان بھی سرخ ہوں, اس کی جو سینگ ہے وہ سینگ بھی سرخ ہو, آنکھ کان ناک اس کی ساری چیز سرخ ہو, ایسی گائے ہو. اب یہ حیران ہو گئے. اب انہوں نے کہا بعد میں قالوا الآن جئت بالحق, اب تم نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کیا سمجھ رہا تھا اب ایسی گائے نہیں ملے گی میں بچ جاؤں گا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے واقعہ کیا ہونے والا ہے. اب اس نے کہا قالوا الآن جئت بالحق, اب تم نے صحیح بات بتائی ہے, اب ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے. انہیں سوچ رہا تھا گائے ملے گی نہیں, لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا آگے. تو اب انہوں نے اس گائے کو تلاش کیا. وہ کیسی گائے, وہ بھی ایک واقعہ ہے. تو گائے کو تلاش کیا, گائے کو تلاش کرنے کے بعد وہ گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا گائے کا ایک اندر سے ٹکڑا لیا, زبان لی, زبان کو جو مقتول چچا تھا وہ چچا کے کاندھے پر, یہاں دونوں کاندھوں کے درمیان ماری تو وہ چچا زندہ ہو گئے. زندہ ہونے کے بعد انہوں نے بتاتے کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, یعنی یہ ایسی آیت ہے, میں بھی سن کر ہنس پڑا. اللہ تعالیٰ یہ فرما دے اچھا ذبح کر دی, اچھا ذبح کر دی, لگتا تو نہیں تھا یہ لوگ ذبح کر دیں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, عجیب ترجمہ ہے اس آیت کا. اچھا انہوں نے ذبح کر دی, مجھے تو لگتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے لگتا نہیں تھا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے جتنے سوالات تھے ان سوالوں سے لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کر دیں گے. تو انہوں نے ذبح کیا, وہ آدمی زندہ ہو گیا. اب یہ گائے کون سی ہے؟ اب یہ گائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں آپ. اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ ایک آدمی تھے, بہت بزرگ آدمی تھے, وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا. اور وہ بیٹا ان کا بڑا فرما بردار تھا. ہمارے نوجوانوں کو کاش اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو بڑا فرما بردار تھا, دبا دے. تو وہ ایک بزرگ آدمی تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک بیوی تھی, 3 آدمی تھے گھر میں. اور وہ بیٹا بڑا فرما بردار تھا, والدین کا بڑا فرما بردار تھا. یہ بند کرو, بڑا فرما بردار تھا. اب وہ بیچارے بزرگ ہو گئے, بچہ چھوٹا تھا, وہ بیچارے بزرگ مرنے کے قریب ہو گئے. آخر عمر میں بچہ پیدا ہوا تھا, چھوٹا بچہ. اب والد صاحب نے سوچا کہ اس بچے نے ہماری بڑی خدمت کی, تو کچھ نہ کچھ اس کو چھوڑ کے جانا چاہیے, ہم تو غریب ہیں, کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک گائے کا بچہ لیا, چھوٹا سا. گائے کا بچہ لینے کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیا, اور اللہ سے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا اب موت کا وقت قریب ہے, میں مرنے والا ہوں, اور میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بچے کو اگر یہ گائیں دیے تو انہیں پرورش نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے کہ اس سے چھین کے لے جائے, ہو سکتا ہے مر جائے, اس کو کیا معلوم گائے کو کیا کھلانا کیا نہیں کھلانا. میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اس گائے کو, یہ اللہ آپ کی امانت ہے, آپ کی امانت میں آپ کے سپرد ہے. ایک وقت آئے گا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ بچہ اس گائے کو لینے آئے گا, آپ اس گائے کو اس کو دے دینا. اب انہوں نے یہ گائے جنگل میں چھوڑ کر آئے, اپنی بیوی کو بتایا ایسا ایسا ہے, جب یہ بڑا ہو جائے اس کو بتا دینا. اب کچھ دن کے بعد والد صاحب کی وفات ہو گئی. اب یہ بچہ والدہ کی خدمت کر رہا ہے. والدہ کی خدمت کیسے کرتا؟ دن بھر لکڑی کا کام کرتا, لکڑیاں کاٹتا, جنگل میں جاتا, تو لکڑی کاٹنے کے بعد لکڑی سے جو پیسہ آتا ان پیسوں کے 3 حصے کرتا. 3 حصے, ایک حصہ ماں پر خرچ کرتا, ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا, ایک حصہ صدقہ کر دیتا. یعنی لکڑی کاٹ رہا ہے آدمی, اس کے بھی 3 حصے ہیں. یہاں بھر بھر کے پیسے کما رہے ہیں, پھر بھی ایک حصہ ہوتا ہماری کمائی کا, 2 حصے بھی رکھو, کہیں کو کس کو دینا, میں سب سے بڑا غریب ہوں. اور اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے, دن میں لکڑی کاٹتا, رات کو 3 حصے.
ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا، ایک حصے میں سو جاتا، ایک حصے میں تہجد کی نماز پڑھتا۔ اب والدہ بھی بالکل بوڑھی ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، تو والدہ نے اس سے کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے کہ تیرے والد صاحب فلاں جنگل میں ایک گائے چھوڑ کر آئے ہیں، میری مرنے کا بھی وقت قریب ہے، تو ایسا کر اس جنگل میں جا اور جنگل میں جا کر یہ بول کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے اسماعیل علیہ السلام کے رب، جو گائے اللہ نے آپ کو امانت میں دی تھی، آپ کو سپرد کی تھی، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں، وہ میری گائے مجھے واپس کر دو۔ اب انہوں نے جنگل میں جا کر کہا بچے نے کہ ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، وہ گائے مجھے واپس کر دو، تو فوراً جنگل سے ایک گائے آئی، بڑی خوبصورت گائے، دیکھ کر حیران ہو گئی یہ بھی۔ وہ گائے آئی، انہوں نے اس گائے کو پکڑا اور گھر کو لے کے چلے گئے۔ جب گھر کو لے گئے تو والدہ نے کہا ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں بھی چند دن کے بعد وفات ہو جاتی، تو ایسا کر اس گائے کو بیچ دے، بازار میں اس گائے کو بیچ دے، لیکن جتنی قیمت اس کی لگے گی تو مجھ سے پہلے مشورہ کرنا، اپنے مشورے سے اس گائے کو بیچنا نہیں، پہلے مجھ سے مشورہ کرنا، مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد اس گائے کو بیچنا۔ اب یہ گئے بازار میں تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بڑی خوبصورت گائے ہیں، تو اس زمانے میں اس کی جو قیمت تھی گائے کی وہ 3 درہم تھی، 3 درہم۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایسا کرو اس گائے کو میرے کو 6 درہم میں دے دو، لیکن اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرنا۔ اب یہ حیران ہو گیا، اس کو کیسا معلوم اب اس نے کہا کہ بچے نے کہ میں والدہ سے تو مشورہ کروں گا، 3 درہم کے معلوم ہے، 6 درہم مجھے ڈبل مل رہے ہیں، 1 لاکھ کی چیز 2 لاکھ میں جا رہی ہے تو مزے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا، پہلے کس سے؟ والدہ سے مشورہ کروں گا۔ تو جو وہ آدمی تھا اس نے منع کیا کہ والدہ سے مشورہ نہ کرے، تم ایسا کرو مجھ سے 12 درہم لے لو۔ کہا کہ نہیں تم مجھے اس کے 12 نہیں 24 درہم دو گے تو بھی میں والدہ سے مشورہ کرا اس کو بیچوں گا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے تم والدہ سے مشورہ کر کے آؤ جب تک میں یہیں چھوں۔ اللہ کی حکمت دیکھے۔ اب یہ بچہ والدہ کے پاس گیا، والدہ سے پوچھا ایسی ایسی بات ہے، تو والدہ فوراً سمجھ گئی، اس کو کیسا معلوم ہوا؟ تو بچے سے کہا کہ بیٹے وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ اب تم اس سے جانے کے بعد یہ نہیں پوچھنا، اب تم اس سے جانے کے بعد یہ پوچھنا کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں، آخر اس گائے کو بیچنا کب ہے، تم یہ پوچھنا ہے۔ اب وہ گئے، جانے کے بعد جیسے جانے والے تھے اس آدمی نے کہا کہ تم پہلے 24 پہ راضی نہیں ہوئے، اب ذرا 100 درہم لے لو۔ 100 درہم نے کہا کہ نہیں میری والدہ نے مجھے بتایا کہ تم انسان نہیں ہو، کوئی انسان اس گائے کی قیمت اتنی نہیں لگا سکتا، تم فرشتہ ہو، اب تم یہ بتاؤ اس گائے کو آخر بیچنا کب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں فرشتہ ہوں، میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، اور آپ کو اس گائے کو کسی کو بیچنا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ آپ کے پاس اس گائے کو خریدنے آئیں گے، قوم کے لوگ، ان کو اس گائے کو خریدنا ہے، کتنے دام میں خریدنا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا جب وہ خریدنا ہے تو ان کو بولنا کہ ہم یہ جو گائے ہے اس گائے کے اندر کا سارا سب چیز نکال کر اس گائے کی جو کھال ہے اس کھال میں سونا بھر کر دیو، اس کھال میں جتنی بڑی گائے ہیں اتنا ہم کو اس کھال میں سونا بھر کر دینا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب گھر کو چلے جاؤ۔ گھر کو آ گئے۔ اب یہ واقعہ ہوا، چاچا کو مارنے کا واقعہ ہوا، یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، وہاں اللہ نے ماں کی خدمت پر، باپ کی خدمت پر اس کو گائے کا صلہ دیا ہے۔ اب جو وہ آدمی مرا تھا چچا، اس کی جو پراپرٹی جو جوڑی گئی وہ پراپرٹی اتنی ہی تھی کہ اس سے ایک گائے کے برابر سونا بنا۔ وہ جو بھتیجے نے قتل کیا لالچ میں آ کر، مال کے لالچ میں آ کر، لیکن وہ مال اس کو ملا نہیں، وہ سارا مال اس کو مل گیا۔ اور ان کی جو پراپرٹی جوڑی گئی تو پوری پراپرٹی دولت سونا تھا، جو خزانہ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ایک گائے بھر کر سونا، وہ ایک گائے بھر کر سونا اس کو دے دیا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا میرے کو ملے گا لیکن اس کو مل گیا۔ اب یہ وہی گائے ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے سارا، یہ جو سارے گائے کا جو واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کا حکم تھا اس وقت۔ اور یہ جو سرخ گائے ہونا، ایسی گائے ہونا، ویسی گائے نہیں ہونا، یہ اللہ کی پسندیدہ نہیں تھی۔ اللہ نے تو یہ کہا تھا بھائی کوئی بھی گائے لے لو، ختم بات۔ لیکن یہ لوگ پوچھ رہے تھے کیسی گائے ہونا، کیسی گائے ہونا، کیسی گائے ہونا، کیسی گائے ہونا، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ گائے اللہ کی پسندیدہ تھی، اللہ کی پسندیدہ نہیں تھی، وہ تو یہ جو سوال کر رہے تھے ان سوال کی سزا تھی ایسی گائے، وہ گائے اللہ کی پسندیدہ نہیں تھی۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہودی جو گائے لے کر آئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سرخ گائے ذبح کریں گے تو ہماری حکومت آ جاتی، ہماری حکومت آ جائے، پوری دنیا کے اندر ہم حکومت کریں گے۔